الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آج ہم پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء جو ہے وہ انشاء اللہ بیان کریں گے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح اور اس کا شان نزول انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ سورہ انبیاء کا نام جیسا کہ سامنے ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء کرام کے جو زندگی ہیں، ان کے حالات و واقعات ہیں، وہ ماشاءاللہ سے اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی ماشاءاللہ سے آگے شروع کرتے ہیں اس کا پہلی آیت سے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور لوگ جو ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا قریب ہے، تو اب تمہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حساب دینا پڑے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر بیان فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اچھا جی، یہ جو آیات ہیں میں نے بھی پڑھی ہیں، ان میں قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں کفار اور مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسرے حوالے سے دیکھا جائے تو آج ہم لوگ بھی ایز اے مسلمان ہمیں جو چاہیے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، لیکن ہم ان سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے آنے والے 10 سالوں کے لیے تو محنت کر رہے ہوتے ہیں، 20 سالوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آگے جا کے یہ بن جاؤں گا، یہ بن جاؤں گا، میری اولاد یہ بن جائیں گی، میری اتنی جائیداد اکٹھی ہو جائے گی، یہ وہ میرا بینک بیلنس ہو جائے گا، میری یہ صحت ہو جائے گی، لیکن ہم اپنی روحانیت کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تو قریب ہے، کسی بھی وقت آ سکتے۔ دیکھیں نا، جہاں زلزلہ آیا لوگ مر گئے، ان کے لیے تو قیامت آ گئی نا۔ جو بندہ مر گیا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اوپر سے نیچے گر گیا، کوئی کچھ بھی ہو گیا اس کو، تو وہ کیا ہوا، گولی لگنے سے کسی وجہ سے پانی میں ڈوب کے مر گیا، مطلب قیامت تو آ گئی نا اس کے لیے، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ تو پھر تم نے اعمال کیا کیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دھیان ہے وہ ہمارے اعمال کی طرف دلا رہے ہیں نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے سے صحابہ کرام تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نا جائیداد دینا چاہتا تھا، اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا چاہتا تھا، وہ تب ہی آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا چلو تم اپنی جائیداد اپنے پاس رکھو، کیوں میں نے اس کو لے کے کیا کرنا، کیونکہ قیامت تو آنے والی ہے۔ اب قیامت کا کنفرم ٹائم نہیں تھا پتہ، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی، قیامت کی آیات نازل ہو گئیں، تو پھر فرمایا کہ بس اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ وہ جائیدادیں اکٹھی نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کے بعد مال و دولت دنیا کا آ جاتا تھا وہ فوراً بانٹ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ تو ایک روایت ہے نا کہ جناب سال بعد رمضان آنا ہے تو پھر کل جائیداد کا 40واں حصہ جو ہے وہ بانٹنا ہے، ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے، جو آیا بانٹ دیا، فوراً بانٹ دیا، کہ پتہ نہیں یار قیامت آ گئی تو میرے پاس جو مال پڑا ہوگا اتنا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو تو 2 روٹی کھا سکتا تھا، 1 کھا سکتا تھا، اس سے زیادہ جو میں نے تجھے دیا وہ کسی اور کا حق تھا، تو نے کیوں نہیں حقدار کو اس کا حق پہنچایا؟ تو صحابہ کرام اس لیے تو اس دور میں کوئی غریب نہیں تھا۔ پھر جب انہوں نے زکوٰۃ کے اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا، جو ان آیات پہ وہ عمل کرتے تھے، تو وہ اپنے پاس کچھ بھی لیتے تھے، سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ اچھا، یہ کفار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرماتے ہیں تو اس کو وہ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ، آج ہمارے کچھ ایسے سیکولر لبرل طبقہ بھی ہے جو تعلیم پتہ نہیں کون سے اداروں سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہنسی دے دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، روزوں کو قربانی کے
عمل کو اور جو جائز اور جو دین اسلام کے ارکان ہیں تو ان کو بھی وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، یہ بڑی سمجھنے اور غور کرنے والی اور نصیحت آمیز گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کر رہے ہیں، کس کے تھرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ مطلب کیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں خفیہ باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ آپس میں بیٹھ کے توبہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے برا کہا کرتے تھے، حضور کو اپنے جیسا بشر کہا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے تو وہ یہودیوں کے کہنے پر عمل کر رہا ہے، وہ یہودیوں کو ان کی باتوں پر عمل کر رہا ہے، ان کے کہنے پر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانے انجانے میں ان کا اعلی کار بن گیا نا وہ پھر۔ تو توبہ نعوذ باللہ ہمیں یہ، ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ ہم کسی اور کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اولیاء کے دشمن ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ تو توبہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ لوگوں کو حضور سے متنفر کروانے کے لیے، حضور کے یار ہم بھی تو بشر ہیں، وہ بھی تو عام لوگ ہیں، تو پھر تم ان کے پاس کیوں لینے جاتے ہو؟ لیکن لوگ ان کی یہ باتیں لوگوں کے اوپر زیادہ اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ ڈیلی معجزہ دیکھ رہے ہوتے تھے، ڈیلی کوئی نہ کوئی معجزہ ان کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ یار آج تو انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، آج تو یہ معجزہ ہوا، جبکہ میں اور تم بھی تو بشر ہیں، ہمارے انگلیوں کے اشارے سے تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، ہمارے کہنے سے کوئی درخت تو چل کے نہیں آ جاتا، ہم انگلی کا اشارہ کریں، ہم ایک پیالے میں ہاتھ ڈالیں تو 1400 لوگ تو پانی نہیں پی لیتے۔ مطلب یہ کیا، ہم تو کتنی کھجوریں لگائیں، گٹھلیاں لگائیں، بی ڈالیں، پانی دیں، پھر کتنے سال بعد جا کے درخت بنتا ہے، اور رسول اللہ تو رات کو لگائیں اور صبح درخت بن جاتا ہے، رات کو ایک بیج لگائیں تو صبح درخت بن جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے، ہمارے اوپر تو نہیں ہوتی، تو ہم کیسے ان کے جیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ ہمارے جیسے بشر تو نہیں ہے نا۔ تو حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ تب بھی یہودیوں کا کام تھا، اور آج بھی جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، وہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی نے فرمایا میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے حلقے احباب میں بیٹھ کے خفیہ طور پر میٹنگیں کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے جو بے ادبانہ گستاخانہ تھیں، اور اس طرح کی پلاننگ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلائیں گے، یہ افواہیں پھیلائیں گے، جیسے آج بھی ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں باتیں، گفتگو۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، تو یہ غیب ہی تو ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے، مسجد زرار میں بیٹھ کے، کہیں اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ میرا رب تو ساری باتیں جانتا ہے، میرا رب تو کفار کی خفیہ باتوں کو جاننا تو کچھ بھی نہیں، میرا رب کی شان تو یہ ہے، فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے، تم لوگ جو باتیں کر کے آتے ہو نا گھروں میں، یہ تو معمولی سی بات ہے جاننا۔ میرا رب تو آسمانوں کے راز بھی جانتا ہے، زمینوں کی باتیں بھی جانتا ہے، جو ان کے درمیان میں جو ہے وہ بھی سب کچھ میرا رب جانتا ہے۔ تو میرے رب کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب جاننے والا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ اچھا یہ لوگ بہت بے ادب اور گستاخ ہو گئے نا، تو ان کی بے ادبیاں، ان کی گستاخیاں، اور ان کو حضور کو ستانا اور حضور کو تکلیف پہنچانا، یہ باتیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر آج آپ دین اسلام لوگوں کو بیان کرو، تبلیغ دین کا کام کرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، جو قرآن پڑھتے ہو سیکھتے ہو، احادیث پڑھتے ہو سنتے ہو سیکھتے ہو، یہ لوگوں کو بتاؤ، تو اگر تمہیں لوگ برا بھلا کہیں، لوگ تمہاری باتوں کو اگنور کریں، تو اس پہ تمہیں حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمانا ہے کہ یہ دیکھو یہ نبی خدا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے اسی طرح ستایا تھا۔ تو اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حضور کی سنت تم سے ادا کروائی جا رہی ہے۔ تو جب جو حضور کی سنت جب ادا ہوتی ہے تو تبھی معاملات اچھے انسان کے ہوتے ہیں نا۔ بلکہ کہاں جھوٹے خواب ہیں۔ اب یہ کفار کیا کہتے تھے کہ جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ یہ لوگ نبی پاک کے معجزات بھی دیکھتے تھے، لیکن
کبھی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے جیسا بشر کہہ دینا، کبھی ان کو توبہ نعوذ باللہ شاعر کہہ دینا کہ نہیں جی یہ تو انہوں نے شاعری کی ہے. جب حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیات ان کو سنائی، ان کے شاعر اکٹھے ہوئے تو شاعر کوئی بھی آپ نے چیز جاننی ہوتی ہے نا، اگر کوئی ڈاکٹر آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے سامنے جائے گا، وہ اسے آنسر کویسچن کریں گے، وہ بتا سکیں گے کہ یار یہ بہتر ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی شاعر بہتر بتا سکتا ہے آپ کی شاعری کو سن کے. جب ان لوگوں نے قرآن کا کلام سنا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ شاعری نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہمیں بتا رہے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں اتنی وسعت ہوتی ہے، بے شمار وسعتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک لفظ کے بھی 1,000 میننگ بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اس میں موجود. مطلب توبہ نعوذ باللہ دیکھو کہ وہ وحی خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو جو بات بھی کرتے ہیں وہ ان کا رب ہی ان کو بتاتا ہے، وہ رب کی بتائی ہوئی باتیں ہی آگے بیان کرتے ہیں. تو میرے نبی اب دیکھو وہ الزامات حضور پر لگا رہے ہیں، بے ادبی حضور کی کر رہے ہیں، لیکن جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اگر آج کے دور میں کوئی بے ادبی کر رہا ہو اور ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ناموس رسالت بیان کریں تو ہم اپنے رب کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. ما آمن قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی بے ادبیاں کی تھی، گستاخیاں کی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے نبی آئے، انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے ان کی بھی بے ادبی کی، تو پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب الہی نازل کیا. تو کیا تم یہ عذاب دیکھ کر بھی تمہارے اوپر کوئی شرم نہیں آتی، تمہیں کوئی حیا نہیں آتی تمہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی تو بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہاں پہ کیا بات کی جاتی ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ہم نے تمہارے سے پہلے جو تم کہہ رہے ہو نا نبی کو توبہ نعوذ باللہ، یہ لوگ کہتے تھے نا کہ اگر اللہ نے نبوت بھیجنی تھی تو کسی فرشتوں کو بھیج دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تمہیں نہیں پتا کیا؟ تمہارے اہل علم جانتے نہیں ہیں؟ جو یہودی علماء تھے، عیسائی علماء تھے، وہ سب جانتے تھے. آج کل تو یہودی اور عیسائی علماء بھی بڑے وہ خرانٹ ہو چکے ہوئے نا، توبہ نعوذ باللہ، وہ بھی اپنے اصل دین کو، تب تو پھر بھی کچھ اصل یہودیت موجود تھی، کچھ اصل عیسائیت موجود تھی، کچھ ان کتابیں اصلی حالت میں کسی حد تک موجود تھی ان کی کتابیں. تب یہ ان کی 50 انجیلیں نہیں بنی ہوئی تھیں، تب کچھ حد تک ان کی موجود تھی، ان کے عالم بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ ان سے پوچھو جا کے ذرا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں کوئی عورت نہیں تھی، اور اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تمام مرد ہی نبی بن کر آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھی مرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اولاد کو دیکھنا ہوتا ہے، بہت سے مسئلے مسائل گھر بار کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ باہر جائیں تو اولاد کا پھر وہ بڑا بچوں کا، جیسے چھوٹے بچوں کو خاص کر جن کی ماں کی بڑی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو باپ کے حوالے سے اس انداز میں ضرورت بچوں کو نہیں پڑتی جو ماں اس نے جو ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو بہرحال، اور اس میں ایک اور بڑا نقطہ ہے، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ بڑی بات ہے سیکھنے کے حوالے سے. اکثر لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کا علم حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں لوگوں کو، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے حاصل ہی نہیں کرتے، ساری زندگی ان کی ایسے جہالت میں ہی گزر جاتی ہے. تو فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اب اس کی کیا ہیں، جو لوگ علم نہیں حاصل کرتے تو اسی کیا کیا نقصانات ان کو پھر اٹھانے پڑتے ہیں، کہ ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اہل علم کے پاس بیٹھو، جاؤ اور اپنے عقائد کو درست کرواؤ تاکہ تمہارا ایمان سلامت رہے. اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتا. کسی بھی وقت کوئی بھی تمہیں آ کے گمراہ کرے گا، غلط بات کرے گا، جس طرح یہودی اس دور میں کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، تو آج کے دور میں منافقین کرتے ہیں، جو سیکولر ہو جاتے ہیں وہ لوگ تو بنعوذ باللہ کیسے سوال اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم اہل علم کے پاس بیٹھ کے اس طرح علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم ان کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو ہمیں ان کی بات ماننی پڑ جائے گی، اور ہمارے کتنے ساتھی جو ہیں پھر بے ادب اور گستاخ اور سیکولر اور منافق بن جاتے ہیں نا.
تو یہ بڑا ایک ضروری ہے. اس لیے تو یہاں پہ جو مدارس ہیں، ادارے ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل علم ہیں، تو وہ عقائد پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہمیں شرعی طریقہ کار بھی چاہیے ہوں گے. اور طریقہ کار ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اہل علم کے پاس بیٹھیں گے. نماز کا حکم ہے نا، اور زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن دینی کس کو ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس چیز کے اوپر کتنی ہوگی. اسی طرح نماز کی رکعتیں کیا ہیں، ان میں کیا کیا پڑھیں گے، کیسے کیسے سجدہ سہو ہوگا، کیا معاملات ہوں گے. تو ان سب کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر فرمایا کہ کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے لوگ کاروبار تو شروع کر لیتے ہیں، لیکن کاروبار چلانے کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے علم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ ان کا کاروبار 80% حرام کے اوپر چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے ان کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ، جو تم کاروبار کرنے لگے ہو تم پہلے علم حاصل کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے منہ میں حرام کا لقمہ چلا جائے. یہی وجہ ہے نا کہ حرام چلا جاتا ہے تو پھر ہم کاروبار تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علم ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم حرام کھائی جا رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم عام طور پہ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں کتا، گدھا، پتہ نہیں چوہے کا گوشت، کس کا گوشت، کیا کیا کھلا دیا. اور اگر ان کے پاس دین کا علم ہو ان کو کہ یار اس کے اوپر کتنا گناہ ہے اور آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور ہمارے سامنے یہاں پہ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے حرام کما کر دولتیں کما لی اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن جب مرنے لگے تو ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، سڑک پہ روڑی پہ مر رہے تھے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے دین کا علم نہیں حاصل کیا. اور جو پیسہ کمایا بھی تو سارا حرام کمایا، کسی کو لوٹ کے کمایا ہوا پیسہ کبھی بھی آپ کو سکون نہیں عطا کر سکتا. سکون آپ کو دے گا حلال کا پیسہ جو ہوگا نا. تو یہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا جب ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے. اور ایک بڑا ہی المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اہل علم کے خلاف نفرت بھر دی گئی ہوئی ہے. انجیکشن جسے کہتے ہیں نا، ڈال دینا، انجیکٹ کر دی گئی ہوئی ہے نفرت. تو ہمیں اس نفرت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنے اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ خود سوچ لیں، بچے جو ماشاء اللہ سن رہے ہیں، جن کو علم آ جاتا ہے، تو یہ دیکھیں جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ کا فرض ہو جاتا ہے لوگوں کو کسی کو بتائیں. اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں. تو فرمایا فرض علوم سیکھنا انتہائی انسان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح پولیس کے محکمے میں لوگ کام کرتے ہیں، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیاں اور دیگر محکمے جیسے جج وغیرہ ہوتے ہیں، اداروں میں بڑے بڑے افسر ہیں جو کتنی کیا اس سے کہتے ہیں رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کی کیا سزا ہے اور اس کے بارے میں آخرت میں کیا معاملات ہوں گے، تو یہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پھر گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یعنی کہ حسد، بغض، کینہ، تکبر کے حوالے سے بھی سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مولا علی شیر خدا باب العلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے. یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکامات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات مجھ پر مجھے فرمائے ہیں کہ یہ حکم ہے میرے رب کا اور میں نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، حرام کی، حلال کی کیا حدودیں ہیں، شراب کیسے ہیں، اسی طرح مجھے کس کو پردے تک کی حدودیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہوئی ہیں، کس کے سامنے کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے ساری حدود شرائط اللہ تعالیٰ نے بیان کر چکے ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تمام والدین، اساتذہ کرام، مرشدین، استاد، پیر صاحبان اور اسی طرح جو ہمارے آفیسز میں باس بیٹھتے ہیں، افسران بیٹھتے ہیں، اگر وہ خود علم حاصل کریں اور اپنے ماتحتوں کو علم سکھانا شروع کر دیں تو اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں بہت ہی جلدی جو ہے وہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر ایک پیر صاحب کے بعد مریدین آتے ہیں تو وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. لیکن سب سے پہلے بچہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. قرآن پاک ان کو کہہ رہا ہے، یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے، ان کے اوپر فرض ہے، لاگو ہے. قیامت والے دن ان کے گریبان کو جھنجھوڑ کے پوچھا جائے گا، ہاں
تمہیں میں نے قرآن دیا، تمہیں میں نے اپنی نبی کی حدیث دی، اہل علم بھی تمہارے دور میں موجود تھے، تو پھر بتاؤ تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ تو کوئی ریزن نہیں ہوگا کہ جی میں کمانے میں بیزی تھا، اور نہیں جی میں تو بچوں کو دیکھنے میں بیزی تھی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن قبول نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر تک میں نے پہنچا دیا، جگہ جگہ میں نے مساجد تعمیر کروا دی، جگہ جگہ میں نے مدارس تعمیر کروا دیے، تم پھر بھی نہیں وہاں پہ گئے. اور تم پھر بھی پارٹیوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم تھا، تمہارے پاس اور جگہوں پہ جانے کے لیے ٹائم تھا، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، تمہارے پاس سب کے لیے ٹائم تھا، لیکن ٹائم نہیں تھا. تو میرے لیے ٹائم نہیں تھا، میرے احکامات کو سننے کے لیے ٹائم نہیں تھا. رزق تو میں نے تمہیں دیا، خالق تو میں تمہارا ہوں، قادر تو میں تمہارا ہوں نا. رزق کون دے رہا ہوتا ہے؟ لوگ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں، لوگ تو نہیں دے رہے ہوتے. رزق تو اللہ دے رہا ہوتا ہے نا بھائی. تو فرمایا اگر یہ سارے معاملات اگر ہمارے لوگ صحیح ہو جائیں، ہمارے افسران ماشاءاللہ اتنی ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، گریجویشن، ماسٹر، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام بھی، لیکن کاش کہ جو ان کے لیے لازم ہے، جو فرض ہے، دینی علوم حاصل کر لیں تاکہ وہ حرام حلال سے تو بچ سکے نا، کم از کم برائی سے تو بچ سکے نا. تو برائی سے بچیں گے، خود بچیں گے تو اپنے لوگوں کو بتا سکیں گے نا. تو ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی بڑی چیڑ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار لوگ محکموں میں آ کے دین کی بات کر رہے. تو بھائی دین محکموں میں تو ضروری ہے، محکمے سے کام کر کے تو میں نے رزق کمانا ہے، اور وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا تو یہ مجھے کون بتائے گا؟ یہ دین ہی تو بتائے گا مجھے. تو دین کو بیان کرنا محکموں میں بھی بڑا ضروری ہے، پولیس کے محکمے میں، یہ سیکٹریٹ میں، عدالتوں میں، ہر جگہ میں بیان کرنا بڑا ضروری ہے. یہ دین صرف اللہ تعالیٰ نے مسجد کے لیے نازل نہیں کیا تھا، یا صرف مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے یہ دین نہیں ہے، یہ دین پورے معاشرے کو چلانے کے لیے ہے. آپ دیکھ لو نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا، جب تک مسلمان اسے نظام پر عمل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے تو پوری دنیا پر قابض رہے. اور جب انہوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، دین کو ایک سیکنڈری حیثیت دے دی، اور چلو پھر کر لیں گے، مریں گے تو پھر پٹیں گے تو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر وہی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی نہیں کر رہی ہوتی، اس کے لیے بھی ان کو مسئلے یاد آ جاتے ہیں. تو بنعوذ باللہ. تو بہرحال یہ والدین کی بھی بڑی گرفت ہونی ہے، اور یہ اساتذہ کرام کی بھی بڑی گرفت ہونی ہے. تو یہ بڑے ہی ایک افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں.